أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ النحل کا یہ 7واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. کل 10 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 51 سے اور اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 60 پر. اور ان آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت اور انسانوں کی ذہنیت کا تذکرہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں گفتگو کا آغاز فرمایا ہے کہ اپنی احدیت کا تذکرہ جس کی انشاءاللہ وضاحت آئے گی، اور وہ اس سیاق میں کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی توجہ کو اس حقیقت کی جانب مبذول فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرنا چاہو تو پھر تمہارا خود سایہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان سورج کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اس کا خود سایہ انکار کرتا ہے اور مخالف سمت میں وہ پڑتا ہے. اس کے معنی یہ کہ وہ بھی غیر اللہ کے سجدے کو پسند نہیں کرتا اور وہ سایہ جس سے انسان پیچھا نہیں چھوڑا سکتا وہ بھی شرک سے بیزار ہے. لہذا تم خود کیسے شرک میں مبتلا ہوتے ہو ذرا غور کرو. پھر ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اطاعت کر رہی ہے، اور اسی کو تعبیر فرمایا کہ کل کائنات میں جو کچھ مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے چوپائے ہوں. لازمی بات ہے ہر ایک کے سجدے کی الگ الگ کیفیت ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، اسی کی فرما برداری کرتے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ معاملہ رہ گیا انسان کا. انسان کو چونکہ اختیار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرے، اچھائی کو اختیار کرے، برائی سے بچے، اور اسی امتحان میں کامیابی کی وجہ سے اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے اور آخرت کی کامیابی اسی بنیاد پر ہے. تو انسان اپنی صلاحیت کا
کبھی کبھی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی کیا اکثر و بیشتر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور کیا حرکت کرتا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آغاز فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ پچھلی آیتوں میں ایک بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور جب آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کنٹرول کرنے والا ہے، تو جب ہم شرک کر رہے ہیں اور غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ پکڑ لیتا، ہم کو گرفتار کر لیتا، ان کو پتھر کا بنا دیتا، زمین میں دھسا دیتا۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہم سالوں سے یہ کر رہے ہیں اور نسلیں ہماری کرتی چلی آ رہی ہیں تو اس کے معنی یہ کہ ہماری اس حرکت پر وہ مطمئن ہے، وہ ایگری کر رہا ہے، وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مشیت تکوینی الگ ہے، مشیت تشریعی الگ ہے۔ مشیت تکوینی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کر انسان کو آزادی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام، اور اس کو آپ سنت اللہ کہہ لیجیے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تشریعی کیا ہے؟ اسی مشیت تشریعی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، پروردگار نے کلیئر کر دیا ہے، دو لوگ الفاظ میں اپنی مشیت کا اعلان کر دیا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دو خداؤں کی بات ہرگز نہ کرو، خدائی میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانو، معبود نہ تسلیم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کھل کر واضح انداز میں قرآن مجید میں بیان فرمایا، پچھلے صحیفوں میں بیان فرمایا، یہاں تک کہ جو لوگ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور جب بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل میں وہ پڑھتے ہیں آج بھی مٹا نہیں سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں اور اس کا حکم مانتا ہوں۔ یہ تو ہوا ہی ہے کہ جس زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی، چونکہ وہ زبان کا مسئلہ ابھی طے نہیں ہے کہ کس زبان میں ہوئی تھی، انہی کے مفکرین میں کچھ کہتے ہیں سیرین لینگویج میں ہوئی تھی، انہی کے مفکرین کچھ کہتے ہیں کہ ہبرو میں ہوئی تھی، جس زبان میں بھی نازل ہوئی ہوگی اس زبان کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہاں پہ لفظ بیٹا جو تھا، جو اردو میں بیٹا ہے، انگلش میں سن ہے، وہ ایسا تھا جیسے عربی میں لفظ عبد ہے۔ عربی میں لفظ عبد یہ کامن لفظ ہے، اس کے لیے غلام کے لیے بھی، بندے کے لیے بھی، غلام کو بھی عبدن کہا جاتا تھا، اب تو غلامی کا رواج نہیں رہ گیا، اور بندے کو بھی عبدن کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی عبرانی یا سریانی میں جس میں بھی انجیل نازل ہوئی اس میں بیٹے کا لفظ کامن تھا، کس کے لیے؟ بندے کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی۔ لہذا جب یہ کہا جاتا تھا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کے لیے لفظ آتا تھا ابن اللہ کا، اور وہ لفظ بیٹا اور بندہ دونوں کے لیے کامن تھا۔ ذوق ترجمے کا تھا، ترجمہ کرنے میں انسان کو احتیاط برتنی چاہیے تھی کہ جہاں بیٹے کے لیے آیا ہے وہاں بیٹے کا ترجمہ کیا جائے، جہاں بندے کے لیے آیا جائے وہاں بندے کا ترجمہ کیا جائے۔ مترجمین نے غلطی کی، یا آپ اجازت دیں تو کہوں کہ انہوں نے ڈنڈی ماری، باضابطہ بے ایمانی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ ابن جب آیا تو اس کا بجائے بندے کے بیٹے سے ترجمہ کر دیا اور خدا کا بیٹا نعوذ باللہ تجویز کر دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا دو خداؤں کی، اور اس کے بعد پھر تیسرے خدا کی ضرورت پڑی تسلیس میں، وہ پھنس کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ اس کی پوری گواہی دے رہا ہے، اٹھا کر آپ ایک ایک ورق میں دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو گواہی ملے گی۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دیکھو دو خداؤں کی بات نہ کرو، دو خداؤں کی بات نہ کرو، کیوں؟ انما ہوا الہ واحد، اللہ تعالیٰ تنہا خدا ہے۔
یہ واحد کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی، اور آگے چل کے سورہ اخلاص میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قل هو اللہ احد ارشاد فرمایا، احد کی بات ارشاد فرمائی۔ احدیت جو ہوتی ہے وہ واحد سے بھی زیادہ چل کر اس میں توحید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کے کام میں کوئی شریک نہیں، احدیت ہے وہاں پر، اور وہاں کوئی جوڑ نہیں، وہاں کوئی کمی نہیں، اور وہاں پر کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ پر قیاس نہ کرو، تم مخلوق ہو، مخلوق مجبور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالق مجبور نہیں ہوتا۔ وہاں جب مجبوری نہیں ہے تو کسی معاون کی ضرورت نہیں، مددگار کی ضرورت نہیں، مشیر کی ضرورت نہیں، اور محکومے کی ضرورت نہیں، ایک ڈپارٹمنٹ اور کیبنٹ کی ضرورت نہیں جس پہ جا کے وہ تکیہ کرے، جس کا وہ محتاج ہو جائے، نعوذ باللہ۔ وہاں آل اولاد کی ضرورت نہیں، آل اولاد کی ضرورت اس مخلوق کو ہے جو مخلوق مجبور ہے۔ کس سے مجبور ہے؟ موت کے سامنے مجبور ہے۔ اب مخلوق تو مجبور ہے کہ موت آئے گی، اب موت آئے گی تو وہ صنف ختم ہو جائے گی، وہ نسل ختم ہو جائے گی، تو لازمی بات ہے اگر وہ صنف کو باقی رکھنا ہے، اس جنس کو باقی رکھنا ہے، تو اس کی اولاد ہونی چاہیے جو اس کی جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں تو موت کا کوئی تصور ہی نہیں، قیام ہی قیام ہے، وجود ہی وجود ہے، تو وہاں بیٹے کی کیا ضرورت ہے، وہاں بیٹی کی کیا ضرورت ہے۔ مشرکین عرب بیٹی تجویز کرتے تھے، اس کی بھی تفصیل آنے والی ہے، اور عیسائی حضرات بیٹا تجویز کرتے ہیں، تو لہذا وہاں آل اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری چیزوں سے وہ بہت بلند و برتر ہے۔ یہ ہے توحید کا وہ عقیدہ جو اسلام کا شعار ہے، جو اسلام کی اہم ترین تعلیمات ہے، جس کی بنیاد پر اسلام کے عقیدے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اس میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی رکھنا پڑ جائے، اس عمارت میں اگر رکھنا پڑ جائے تو پھر اسلام نکل جاتا ہے، یاد رکھیے۔ ایک وقت جیسے ایک انسان دو کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ایک طرف وہ عقیدہ توحید کی بات کرے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے سلسلے میں بالکل اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، بہت ہی کھلے الفاظ میں، کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں، کوئی اختصار نہیں، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یاد رکھو، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے اٹھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک کر چھوڑ دے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلے گا۔ لہذا شرک کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو۔ ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، جو ایمان لانے کے بعد کھرا پکا عقیدہ توحید لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، انہی کو نجات ہے آگ سے۔ لہذا عقیدے کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بہت ہی انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور شرک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت تک نفرتیں ہیں، بدت البغضاء بیننا، ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت تک بغض ہے، عداوت ہے، جب تک کہ تم اللہ کی تنہا عبادت نہ کرو۔ ہم چڑھتے ہیں شرک سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ہم نفرت کرتے ہیں شرک سے، ہم بیدار ہیں شرک سے۔ اس امت کی جو بنیاد ڈالی گئی، اس امت کو جو پروان چڑھایا گیا، وہ شرک کی نفرت پر، شرک قریب نہیں پھٹک سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، خوف کھاؤ تو مجھ سے خوف کھاؤ، بیسیوں چیزوں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ سیلاب آ رہا ہے تو کسی سے خوف، اور بارش زیادہ ہو رہی ہے تو کسی کا خوف، بادل گرج رہے ہیں کسی کا خوف، دھوپ زیادہ ہے کسی کا خوف، بیماری آ رہی کسی کا خوف، نکال کے پھینک دو، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تنہا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اسی کے حکم سے سب کچھ دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ لہذا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے صیغہ استعمال فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اس کا ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو اردو کے اعتبار سے ہم تاکید کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ صرف اور صرف بس مجھ سے ڈرو، میرے سوا کسی سے رعب اور کسی کی گھبراہٹ، کسی کا خوف طاری نہ کرو۔ ایک تو خوف وہ ہوتا ہے جو طبعی ہوتا ہے، نیچرل، مثلا کسی کو اس بات کا ڈر ہو جائے
کہ بلڈنگ بوسیدہ ہے، گرنے والی ہے، ٹھیک ہے، یہ اندیشے ہیں، اس چیز کے سلسلے میں یہاں گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ فرحبون ارشاد فرما رہا ہے، جس سے رہبانیت پیدا ہوتی ہے کہ غیب سے کوئی انتقام لینے والا، غیب سے کوئی سزا دینے والا، غیب سے کوئی پکڑ کرنے والا، غیب سے کوئی مصیبت میں مبتلا کرنے والا، لہذا یہ خوف ارشاد فرمایا سوائے میری ذات کی کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کے اندر ہے کہ بغیر ہتھیار کے اور بغیر ذرائع کے اور بغیر واسطے کے وہ پکڑ کر سکتا ہے، بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، انسان کو اچھا کر سکتا ہے، بھلا کر سکتا ہے، دولت دے سکتا ہے، آل اولاد دے سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سلسلے میں تم کسی اور کی رعایت نہ کرو۔ یاد رکھو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، تنہا وہ مالک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ سورج تمہارے مطابق کام کرے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ دنیا تمہارے حکم سے دوڑے، تم اس کی اسپیڈ متعین کرو، تم اس کے اسٹیشنز متعین کرو، تم اس کو جہاں چاہے روکو۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا اور اپنی حکومت جاری رکھی۔ ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے محدود اختیارات عنایت فرمائے اور اس کا اعلان کیوں کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، دیکھو زمین پہ تم کو میں اختیارات دے رہا ہوں، زمین پر تم کرتے دھرتے ہو، لیکن زمین کے آگے تمہارا بس بھی نہیں چلے گا، اور عمر سے بھی اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا کہ اپنی عمر میں تم کرتے دھرتے ہو، عمر کے بعد موت آنے کے بعد تمہارا کچھ نہیں چلے گا، ختم ہو جاؤ گے، تمہارا لاشا بھی ایسے ہی ہو جائے گا جیسے پتھر یا لکڑی کا ٹکڑا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اختیارات انسان کو بہت معمولی اور کم وقت کے لیے دیے گئے، باقی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اور اسی حکومت کو بتانے کے لیے کبھی کبھی انسان کو بہت مجبور کر دیتا ہے، وہ تڑپ جاتا ہے، وہ روتا ہے، گھگیاتا ہے۔ کس طرح مجبور کر دیتا ہے؟ مجبور اس طرح کر دیتا ہے جیسے کہ گزشتہ ہفتے ہوا کہ غیر موسم کی بارش، کھیت پورے لہلہا اٹھے اور اس قابل ہو گئے کہ اب ان کو کاٹا جائے، اور اس قابل ہو گئے کہ اب ان کو بچا کر اسٹور کر کے رکھ لیا جائے۔ اچانک بارش برساتی، انسان دیکھتا رہ گیا، یہاں سے وہاں تک لہلہاتی ہوئی کھیتی تباہ ہو گئی، انسان کو اس کی مجبوری کا احساس ہو گیا، پتا چل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں ٹک سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی مجبوری بتلانے کے لیے کبھی کبھی یہ انتظامات فرماتا ہے، اور جب انتظامات فرماتا ہے تو انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے اس کا بھی آگے اشارہ فرمایا۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو جو کچھ آسمانوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا، اسی کی حکومت چل رہی، وہی اونر ہے، وہی حاکم ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، وہی اس کا حاکم ہے اور وہی اس کا اونر ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اب اس کا ترجمہ جو مفسرین نے فرمایا وہ یہ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، ہمیشہ ہمیشہ اسی کی اطاعت ہوئی ہے، اسی کی اطاعت ہوتی رہے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت تکوینی، اس پوری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو رہی ہے۔ اور میں خود انسان کے سلسلے میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ انسان کے اوپر غور کیجئے کہ انسان خود کتنا مجبور ہے، انسان بھی بہت مجبور ہے۔ بڑے اختیارات آپ انسان کے مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے اختیارات، بڑی صلاحیتیں دی، ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بہت سارے کام کرنے کی صلاحیت دی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کتنے فیصد رکھا، وہ کتنے پرسنٹ مجبور ہے اور کتنے پرسنٹ آزاد ہے؟ ذرا آپ ایک بات کمپیئر کر کے غور کیجئے تو پتا چلے گا مجبور بہت زیادہ ہے۔ مثلا انسان اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے کہ اس دنیا میں قیمتی سونا سمجھتا ہے اور اس سونے کو اسٹور کر کے رکھتا ہے، لیکن اس کو غذا نہیں بنا سکتا، کتنا ہی کروڑ پتی ہو، اتنا بڑا کروڑ پتی ہو، اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے، وہ بیچارے کو بھی چاول اور گیہوں ہی کھانا پڑے گا جس طرح ایک جھوپڑی والے کو چاول اور گیہوں کھانا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچتے چلے جائیے مجبوریوں کا، سانس کیسے لے گا وہ، اور غذا کیسے لے گا، نیند کے سامنے کیسے مجبور ہے، بیماریوں کے سامنے کیسے مجبور ہے، اور اپنے اعضاء کے سامنے کیسے مجبور ہے،
کہ اس کا جو عضو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے خاص کر دیا وہی کام اس کا عضو کرتا ہے اور اس سے ہٹ کے دوسرا کام نہیں کر پاتا. سارے چیزوں میں آپ دیکھتے چلے جائیے تو پھر پتا چلے گا کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی بہت اطاعت کر رہا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ تم یہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو, وہاں انسان بے ایمانی کر بیٹھتا ہے اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ صبح تم اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو, چاہے تو سوتے پڑے رہو, یہ تمہارا اختیار ہے. یہاں پہ ڈنڈی مار دیتا ہے, آرام کو ترجیح دے دیتا ہے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے پر ذرا آناکانی کر جاتا ہے. یہ ہے انسان کا اختیار. معمولی چیزوں میں اختیار ہے اور وہاں پہ انسان نافرمانی کرنے لگتا ہے, ورنہ زیادہ تر چیزوں میں انسان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے. ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا, ہمیشہ اسی کی اطاعت ہوئی ہے, ہمیشہ. واسبًا مانے دائمی طور پر, ہمیشہ. لہذا فرمایا کہ ہمیشہ اس کی اطاعت ہوتی رہی ہے, ہمیشہ اسی کی اطاعت ہوتی رہے گی. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ, پھر اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کا تقوی کیوں اختیار کرتے ہو؟ غیر اللہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ غیر اللہ کو کیوں نظر و نیاز چڑھاتے ہو؟ ان سے کیوں پناہ مانگتے ہو؟ ان سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ دیکھو وما بکم من نعمت فمن اللہ, تم پر کوئی نعمت نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے. کون سی بھی نعمت, جس نعمت کو دیکھنا ہو اٹھا کر دیکھ لو, اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہے. تم کو صحت ملی ہوئی ہے, اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہے. تم کو دولت ملی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی ہے. کسی انسان کو ذہانت ملی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی ہے. کون دیا اس کو ذہانت؟ کون سی حکومت نے یا کون سے ڈاکٹر نے ذہانت کا انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے ذہین چالاک ہوا؟ اور تم کو حسن ملا ہوا ہے, اللہ کی جانب سے. تم کو عمر دراز ملی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ہر چیز میں جائزہ لے لو, جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو بھی نعمت تم پر ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. اور اس کے بعد ثم اذا مسکم الضر, جب کبھی تم پریشانی میں پھنس جاتے ہو, فالیہ تجأرون, تو پناہ بھی تو اللہ سے مانگتے ہو اور اللہ ہی کے در پہ دوڑتے ہو. جب ساری چیزوں سے انسان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر سوائے اللہ کی کوئی چیز یاد نہیں آتی. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا کھول کر بیان فرمایا کہ کشتی سفر کر رہی ہے, لوگ بہت خوش اور بدمستی میں تفریح کر رہے ہیں, پکنک کر رہے ہیں, اور ہوا ٹھیک ٹھاک ہے, صحیح رخ پہ کشتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اچانک معلوم یہ ہوا کہ ہواؤں نے ذرا برا رخ اختیار کر لیا, آندھی میں اور طوفان میں تبدیل ہو گئی, کشتی ڈگمگانے لگی, ڈوبنے کا ڈر ہو گیا. اور سمجھ لیا انسان نے کہ اب جو ناخدا ہے, اب جو کشتی چلانے والا ہے, وہ اپنی ذہانت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ اپنی ہوشیاری سے کچھ نہیں کر سکتا. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کس کو پکارتے ہو؟ اللہ, اللہ, اے اوپر والے, اے اوپر والے, اے اللہ, آپ نجات دیجیے, آپ بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ہوائیں پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہیں اور کشتی کی رفتار قابو میں آ جاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے لنگر انداز ہوتی ہے کشتی ساحل پہ اترتے ہی, پھر تم شرک کرنے لگتے ہو, اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہو. یہ انسان کی نفسیات کا تذکرہ کیا کہ انسان کی نفسیات ایسے ہی ہے, جس کے بارے میں اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں وضاحت فرما دی. یہ ارشاد فرمایا کہ علاج کرنے والے علاج کر چکے اور سارے ڈاکٹروں نے اپنی ذہانت و مہارت کو آزما لیا اور اس کے بعد سے یہ کہا کہ مشکل ہے, اپنے پیشنٹ کو گھر لے جائیے. آج بھی آپ اٹھا کر دیکھیے کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس موقع پہ فہل من راق, انسان چاہتا ہے کوئی ہے جو دعا کرے, دم کرے, اب اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مدد مانگنے لگتا ہے. علاج سے مایوس ہو گیا اور معلوم ہو گیا ناممکن ہے, تو بس اللہ سے رجوع کیا. تو اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی جانب سے. اور یاد رکھو جب مصیبت بھی آتی ہے تو آخری مرحلے میں تو مولا ہی کو پکارتے ہو. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون, اور جب تم پر مصیبت آ جاتی ہے تو تم گریہ زاری بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہو, اسی کو رو رو کے پکارتے ہو. لیکن ہوتا کیا ہے اس کے بعد ثم اذا کشف الضر عنکم, جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت تم سے دور کر دیتا ہے, اذا فریق منکم بربہم یشرکون, تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ پھر شریک کرنے لگتا ہے.
دوسروں کو پکارنے لگتا ہے اور دوسروں کو نظر و نیاز دینے لگتا ہے اور دوسروں کے سلسلے میں کہنے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مصیبت چھٹ گئی، اس کی وجہ سے یہ مصیبت دور ہو گئی، تو کس قدر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، مصیبتیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے دور کراتا ہے، اور جب مصیبتیں دور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کا شکریہ ادا کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، جو ہم نے دیا تاکہ انسان اس کی ناشکری کرے، تو یاد رکھو فتمتعوا، کچھ دنوں کے لیے لطف اندوز ہو جاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ نعمت کس نے دی تھی، اور ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ مصیبت کس کی جانب سے آتی ہے، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ شرک کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ شرک سے انسانوں کو متنبع کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اندر یہ کمزوری پیدا نہ کرو، نعمتیں اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو، شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ اور اس میں یہ ایک زندگی کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر مرحلے میں ہم اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، آبزرو کرتے رہتے ہیں، کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ سے لیں گے، شکریہ دوسروں کا ادا کریں گے، نعمتیں لیتے وقت اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، مصیبت دور ہو گئی، نعمت مل گئی، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ کو بلا دیا۔ اور ارشاد فرمایا، یہ بھی قرآن پاک کا انداز دیکھیے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر داغ نہیں لگایا، بہت سارے انسان ایسے پیارے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لیتے ہیں تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ایک گروہ ہے تم میں سے، ایک گروہ ہے انسانی گروہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، شکر کسی اور کا ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اہل توحید کا گویا استثناء کر دیا، اہل توحید کا تذکرہ یوں کر دیا کہ نہیں وہ تو پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لیں گے تو اسی کا شکر ادا کریں گے۔ اور لازمی بات ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی اور نعمتیں کھول دیتا ہے، اور نعمتیں کھول دیتا ہے، آخرکار اللہ تعالیٰ جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ تحیہ فرما دیا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور آخرت کی کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ فائنل اور آخری کامیابی عنایت فرمائے گا جس سے بالاتر کوئی کامیابی نہیں، جس سے بلندر کوئی کامیابی نہیں، اور وہ ہے جنت کا فیصلہ۔ لہذا یہ ہے شکر گزاری کا راستہ۔ اور ناشکری کا جو راستہ ہے، اس ناشکری کے راستے پر جب بندہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی جو فراحتیں ہیں، دنیا کا جو سامان ہے، زندگی کی جو آسائشیں ہیں وہ کھول دیتا ہے، مست رہو، اسی میں مست انسان زندگی بسر کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑی مایوسی کے ساتھ اس دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے، ساری نعمتیں ایک وقت کھینچ لی جاتی ہیں، اور پھر آخرت میں گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان ہی نقصان۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو بندوں میں سے ایک گروپ تو شکر گزار ہے، لیکن ایک بڑا گروپ جو ہے وہ ناشکروں کا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، لیکفروا بما آتیناہم، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس پہ وہ ناشکری کرتے رہیں، لیکن ٹھیک ہے کرے ناشکری، فتمتعوا، کتنے دنوں کے لیے؟ چند دنوں کے لیے۔ متاعون کہتے ہیں ایسے ساز و سامان کو جس سے انسان چھوٹی مدت کے لیے انجوائے ہو سکتا ہے، لطف اٹھا سکتا ہے، برت سکتا ہے، کام میں لا سکتا ہے، لہذا اسی سے لفظ بنا فتمتعوا، تھوڑے دنوں کے لیے تم ان سے لطف اندوز ہوتے رہو، فسوف تعلمون، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی معلوم ہو جائے گا دنیا کی کیا حقیقت تھی۔ یہی انسان کی نفسیات ہے کہ چیزیں لے گا اللہ تعالیٰ سے، نعمتیں لے گا اللہ تعالیٰ سے، اور شکریہ ادا کرے گا غیر اللہ کا۔ اور یہی نہیں بلکہ انسان کی نفسیات یہ بھی ہے کہ اپنے لیے جب اللہ تعالیٰ سے نعمت مانگے گا تو اعلیٰ قسم کی نعمت چاہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو ادنا قسم کا، معمولی قسم کا، کام چلاؤ قسم کا۔ لہذا اس کا بھی تذکرہ فرمایا، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو کچھ عنایت فرمایا ہے اس میں سے ایک حصہ تو ان کو دیتے ہیں جن کے بارے میں یہ خود نہیں جانتے یہ کیا ہے، ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، کس چیز کا
بت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کون سا معبود ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک حصہ مخصوص کر رکھا ہے، جانوروں میں سے اور اپنی دولت میں سے، اپنی دولت میں کا ایک حصہ ان کے لیے چڑھاوے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور جانوروں کو، اور کبھی کبھی اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو، اور اپنی اولاد میں سے بعضوں کو پیش کر دیتے ہیں، کس کے لیے؟ ان کے لیے لما لا یعلمون، جن کے بارے میں جانتے ہی نہیں یہ کیا ہے، یہ نام ہے یا پیچھے کوئی ذات ہے، اس کی شخصیت بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کسی زمانے میں پیدا بھی ہوا یا نہیں ہوا، تاریخ میں کبھی اس کا وجود بھی رہا کہ نہیں رہا، اس پتھر کے بت کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی کوئی دنیا بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی کوئی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے، جس کے بارے میں خود بالکل نہیں جانتے، انجانے ہیں، اس کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں، کس میں سے؟ جو اللہ نے عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اس میں سے ایک حصہ مقدر کر دیتے ہیں، متعین کر دیتے ہیں۔ فَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ، کچھ خدا کی قسم تم پوچھے جاؤ گے، اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال ہوگا، عما کنتم تفترون، جو جھوٹ تم بک رہے ہو۔ یہ جھوٹ ہے جس کا انسان اظہار کر رہا ہے، یہ افتراء ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت ہے جس کا انسان کر رہا ہے، اور یہ اعلان کرتے ہوئے وہ دوسروں کو، غیر اللہ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے اور ان کو خدائی میں شریک کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نفسیات دیکھیے، اس نفسیات کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ انسان کی خاص قسم کی نفسیات ہے، اور اس میں مشرک نہیں، ہم میں سے بھی بعض لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وہ کیا نفسیات ہے؟ وہ نفسیات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اچھی چیز تو اپنے لیے یا غیر اللہ کے لیے پسند کرتا ہے، اور جو چیز ناقص ہے، کھوٹی ہے، کام کی نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے مخصوص کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کی کوشش کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، ان کے بعد اللہ کے بڑے پیارے بندے ہوتے ہیں اور سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، جس کا تذکرہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی خوشنودی اس وقت تک تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی سب سے عزیز ترین چیز اللہ کے لیے وقف نہ کر دو، قربان نہ کر دو۔ وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس کی وضاحت کسی اور موقع پر آئے گی، یا بالکل اس کے نیگیٹو جو مینٹلٹی ہے اس کا تذکرہ فرمایا، بالکل منفی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، انسان کی نفسیات یہ ہے، اچھی چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو چیزیں اپنی ذہنیت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں، اپنی ذہنیت سے سمجھ لیا یہ کارآمد نہیں ہے، یہ بیکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا سورۃ الانعام میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشرکین مکہ جانور ذبح کرتے تھے اور اس کے حصے کرتے تھے، حصے کرنے کے بعد کہتے تھے یہ بت کے لیے ہے، لات کے لیے، عزا کے لیے ہے، منات کے لیے ہے، اور یہ اللہ میاں کے لیے ہے۔ تو اچھی بوٹیاں لات اور عزا کے لیے ڈالتے تھے، اور چھچڑے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈالتے تھے، اور جب تقسیم کرتے تھے، گوشت پھینکتے تھے ٹکڑے، تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو ٹکڑا پھینکا وہ بت کے حصے میں گر گیا تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اور بت کا حصہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں گر گیا تو فوراً اس کو اٹھاتے تھے اور اٹھا کے بت کے حصے میں دوبارہ لوٹا دیتے، اور وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، بت کو تو زیادہ ضرورت ہے، یہ تو زیادہ غضبناک ہو جائے گا، یہ طیش میں آئے گا تو ہم کو سزا دے گا، اللہ میاں تو رحمان رحیم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ذہنیت کا سورۃ الانعام میں تفصیل کے ساتھ کیوں تذکرہ فرمایا؟ اس لیے کہ وہ مکے کے مشرکوں کے ساتھ ختم ہو جانے والی رسم نہیں تھی، یہ سارے انسانوں کی نفسیات ہے، یہ سارے انسانوں کی نفسیات ہے، اور اس کی میں وضاحت کر دیا کہ اگر آپ اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ بہت آسانی سے دیکھیں گے، بہت آسانی سے دیکھیں گے۔ میں فتوے کی زبان میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف افہام و تفہیم کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شادی میں جا رہے ہیں، ولیمے میں شریک ہونے کے لیے بہترین شیروانی چکا چک چمکتی ہوئی، اور مسجد جا رہے ہیں تو سوتے ہوئے اٹھ کے وہی نائٹ ڈریس میں، اسی نائٹ ڈریس میں جس میں بیت الخلا بھی جاتے ہیں، جس میں طہارت کے لیے بھی جاتے ہیں، جس میں بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں، اور معلوم ہوا زمین پر لیڑ رہا ہے
अटकने के नीचे लटक रहा है, चले गए, खड़े हो गए, हाथ बांध ली, क्यों? अल्लाह मियाँ को क्या जरूरत है? जबकि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, जब मेरे दरबार में सजदे के लिए आओ तो ज़ैब ज़ीनत के लिए आओ, ज़ैब ज़ीनत के साथ आओ, खुशनुमाई के साथ आओ। किसके दरबार में जा रहे हो? परवरदिगार के दरबार में जा रहे हो। किसकी खुशनुदी के लिए जा रहे हो? उसकी खुशनुदी के लिए जा रहे हो जिस पर तुम्हारी किस्मत का इन्हिसार है, नजात और तबाही का इन्हिसार है, जहाँ जाने के बाद तुमको जन्नत मिलने वाली है उसकी खुशनुदी की वजह से। वहां जा रहा है इंसान तो फिर नाइट सूट पर इक्तिफा करेगा, लेकिन शादी में जाए, शादी तो शादी, अगर होटल में चाय पीने के लिए जाए तो मालूम ये हुआ कि फुल कोट ड्रेस में आ गए और पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं। तो इंसान की नफ्सियात है, अल्लाह ताला के मामले में सुस्ती करता है और गैरुल्लाह के मामले में, अपने मामले में चुस्ती करता है। यहाँ तक के जिसको एक हदीस शरीफ में यूं बयान किया गया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक बंदे से कहेगा कि मैं तुम्हारे पास भूखा आया था, तुमने खाना खिलाया था, मैं तुम्हारे पास कपड़े का जरूरतमंद होकर आया था, तुमने कपड़ा दिया था। तो बंदा कहेगा, अल्लाह आप तो समद है, आपको न भूख, आपको न कपड़े की जरूरत। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, नहीं, मेरा नाम लेके एक बंदा आया था ना, अल्लाह के लिए कपड़ा दे दो, अल्लाह के लिए खाना दे दो, अल्लाह के लिए पैसे दे दो। तो उस वक्त तुमने क्या किया था? उस वक्त यही किया था ना कि जो नोट नहीं चल रही थी, फट गई थी, सड़ गई थी तुम्हारे जेब में, पेट्रोल पंप में धोखे से भी वो कबूल नहीं कर रहा था तो वो नोट दे दी थी। अल्लाह के नाम पे सड़ी हुई चीज दो। जो तुम्हारे घर में खाना सड़ चुका था, एक हफ्ते से फ्रिज में पड़ा हुआ था, तुम्हारी नौकरानी भी लेने से इनकार कर चुकी थी, तो वो अल्लाह के नाम पे तुमने निकाला था कि अल्लाह के नाम पे ये चीज दे दो। तुम्हारी जहनियत ये कि हर सड़ी हुई चीज अल्लाह के लिए, हर खोटी चीज अल्लाह के लिए, हर नाकारा चीज अल्लाह के लिए, और हर अच्छी चीज अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने खानदान वालों के लिए, अपनी खुशियों के लिए। यह है कि नहीं इंसान की नफ्सियात? इसी नफ्सियात की वजह से मुशरिकीन मक्का एक हरकत करते थे, और वो हरकत ये थी कि आज ईसाई दुनिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई में शरीक करते हुए बेटा होने का दावा करती है, लेकिन वो लोग फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते और उन बेटियों की फिर मूर्तियां बनाते और उन मूर्तियों की पूजा करते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जरा इनकी नफ्सियात देखो, इनकी नफ्सियात देखो, यजअलूना लिल्लाहिल बनात, अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, वयजअलूना लिल्लाहि अल बनात, सुभान अल्लाह की जात बहुत पाक है, उसको ना बेटे की जरूरत है ना बेटी की जरूरत है, उसको औलाद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इनकी ज़हनियत देखो, वलहुम मा यश्तऊन, वो चीज अपने लिए चाहते हैं जिसकी इनको खुद ख्वाहिश है, इश्तिहा है। अपने लिए क्या चाहते हैं? इरशाद फरमाया बेटे, और अल्लाह के लिए बेटियां। अपने लिए बेटे तजवीज करते हैं और ये कहते हैं बेटा हो तो जग में काम आएगा, और बेटा हो तो फिर वो माल लूट लूट कर लाएगा, बेटा हो तो डिफेंस करेगा, और बेटी होगी तो मुसीबत होगी, उसके लिए दामाद ढूंढना पड़ेगा, उसका निकाह करना पड़ेगा। लिहाजा अपने लिए बेटी नहीं पसंद करते। इनका आलम ये कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुकुम बिल उन्सा, उनमें से किसी शख्स को अगर ये खुशखबरी दी जाए कि तुम्हारे घर बेटी की विलादत हुई, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, पूरा दिन तो उसका चेहरा सिया रहेगा, वह हुआ कज़ीब, घुट जाएगा, घुटन महसूस करेगा, गमज़दा हो जाएगा और सारा दिन घुटन से मुंह छुपाता रहेगा। या तवारा मिनल कौम, कौम से मुंह छुपाएगा, मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, कि जो प्यारी खुशखबरी दी गई उसको बुरा गर्दानते हुए, उसको बुरा महसूस करते हुए, उसको बुरी खबर, नहुसत की खबर समझते हुए मुंह छुपाता रहेगा कौम से। और क्या सोचेगा? सोचेगा ये अयुमसिकु अला हुनिन, क्या बेइज्जती के साथ अपनी बेटी को जिंदा रख ले, अम यदुस्सुहु फी तुराब, या गड़ा खोद के बेटी को दफन कर दे। अला साअ मा यहकुमून, इनकी ज़हनियत का आलम ये कि अपने लिए तो जब बेटी की खुशखबरी मिलती है तो ये मुसीबत आती है इनके ऊपर, पूरा दिन मुंह सिया, मुंह छुपाते पड़े हुए और घुटन महसूस कर रहे हैं और लोगों से मुंह छुपा रहे हैं और सब सोच रहे हैं कि मौका मिल जाए और इस बच्ची को मैं दफन कर दूं। खुद के लिए तो ये, और अल्लाह ताला के लिए बेटियां ही बेटियां, सैकड़ों बेटियां। ये इनकी मेंटलिटी की खराबी है। इसमें याद रखिए, अल्लाह ताला ने बराबर ये नहीं इरशाद फरमाया कि बेटी का मकाम बेटे से कमतर है, नहीं, हरगिज़ नहीं।
بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹی کا مقام متعین فرمایا وہ تو خود آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ذہنیت کو مریضانہ ذہنیت فرمایا، بیمار ذہنیت فرمایا، گندی ذہنیت ارشاد فرمایا۔ اچھی ذہنیت تو یہ ہے کہ پوری اولاد کو برابر سمجھو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی اور یہ ارشاد فرمایا بیٹے کے سلسلے میں تو کہیں کسی قسم کی کوئی ایسی حدیث نہیں، لیکن بیٹی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 2 لڑکیاں دے دی اور اس نے دونوں لڑکیوں کی پرورش کر لی تو پھر میں اور وہ آخرت میں ایسے رہیں گے، بالکل دونوں کے دونوں قریب رہیں گے۔ یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے یہ بھی ارشاد فرمایا 2 تو 2 ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی عنایت کی اور اس نے اگر بیٹی کی تربیت کر دی فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا کہ اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحیح موضوع رشتہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ بیٹی تو اس کے لیے کانت لہو سترم من النار، آگ سے بچاؤ کا سامان ہے، جہنم سے وہ بچا لینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عجیب و غریب واقعہ بتایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں اپنے بیٹھی ہوئی تھی تو ایک غریب خاتون آئی اور آ کے انہوں نے اپنی درد بھری ایک دکھیا سنائی اور فاقہ وغیرہ بتایا تو حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے 3 کھجور کے، گھر میں صرف 3 کھجور تھے، لہذا وہ خاتون جو آئی تو ان کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں اور وہ تھی، لہذا میں نے 3 کھجور دے دیے کہ پہلے تو یہ کھا لو۔ جب کھجور انہوں نے لیے اس غریب خاتون نے تو ایک کھجور تو اپنی بیٹیوں کو دے دیا، 2 بیٹیوں کو، اب اس کے بعد 1 کھجور بچا تھا، خود کو کھا لینا چاہیے تھا۔ انصاف یہی کہتا، عقل یہی کہتی ہے، ہر انسان یہی کرے گا، لیکن ماں کچھ اور انداز میں سوچتی ہے، یاد رکھیے۔ وہ کھجور کو دبائے بیٹھی رہی، ایک کھجور جب بچیوں نے کھا لیا تو بچیوں کی لازمی بات ہے 1 کھجور سے تو بھوک ختم ہونے والی نہیں تھی، پھر انہوں نے ہاتھ پھیلایا تو ماں نے اپنے حصے کی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا کھجور پھر اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ بہت متاثر ہوئی حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماں نے جہنم سے بچاؤ کا سامان کر لیا، بچا لیا اپنے آپ کو جہنم سے، کھجور کے آدھے ٹکڑے کے ذریعے سے، اور انہوں نے اپنے لیے جنت کا انتظام کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے چل کے ارشاد فرمایا ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی عنایت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بہت عملی طور پر اور میں سمجھتا ہوں بہت درد بھرے دل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہوگا، کیونکہ عملی طور پر اللہ کے رسول اس مرحلے سے گزرے تھے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کو بیٹی عنایت فرمائی، اس نے بیٹی کی پوری تربیت کر دی اور بیٹی کی پوری تربیت کرنے کے بعد نکاح کر دیا، لیکن اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، آزمائش کی وجہ سے طلاق ہو کر بیٹی پھر گھر آ گئی تو تمہارا جنتی ہونا طے ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھی، سب سے بڑی حضرت زینب تھی اور اس کے بعد سے حضرت رقیہ تھی اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن جميعا۔ حضرت زینب کا نکاح تو ہوا تھا حضرت عاص سے، جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، لیکن ایمان قبول کیا اور وہ ایمان والے ہوئے، اور حضرت زینب پھر الحمدللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی اور سن 7 ہجری میں ہجرت کے 7ویں سال انہوں نے وفات پائی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی اترے ایک روایت کے مطابق۔ لیکن دوسری جو صاحبزادی تھی حضرت رقیہ، ان کا نکاح عتبہ سے ہوا تھا، ابو لہب کے بیٹے سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خدمت انجام دے رہے تھے اور اسلام کی دعوت وہ مکے میں غلغلہ بن کر بالکل کھڑی ہو گئی تھی، ایک انقلابی حیثیت سے سارے گھروں میں ایک تہلکہ مچا ہوا تھا، یا تو مخالفت تھی یا ایمان تھا۔ اس موقع پہ
ابو لہب نے اپنے بیٹے پر زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی نہ کرو، ان کا کیا قصور ہے، لڑائی تو تمہاری میرے سے ہے، ابھی اللہ کے کچھ احکام آئیں گے، جلدی نہ کرو. لیکن اس نے صرف رسوا کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے حضرت رقیہ کو طلاق دی. اور پھر حضرت رقیہ طلاق ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واپس آئی. اور پھر جب واپس آ گئی تو لازمی بات ہے پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گہرا صدمہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عجیب و غریب شکل نکالی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ کے اغنیاء میں سے تھے، مکہ مکرمہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اپنے نکاح کا پرپوزل اور تجویز دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور پھر حضرت رقیہ کا نکاح ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. تو آپ نے اعلان فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلی ہجرت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلی ہجرت ہے جو عثمان نے کی، دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ورنہ ہجرتیں ختم ہو گئی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے ساتھ آپ کی دوسری صاحبزادی کے ساتھ چلے گئے. بعد میں اطلاع ملی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ اب ذرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، واپس آ گئے، لیکن دیکھا کہ یہاں تو اور مصیبت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے، لیکن وہاں وہ بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہو گئی. یہاں تک کہ غزوہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عثمان سے کہا کہ تم یہی رہو، تم یہی رہو، کیونکہ میری لڑکی، میری صاحبزادی بہت بیمار ہے. حضرت عثمان تیمہ داری کے لیے وہیں رکے رہے، لیکن آپ کی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی. آپ جب لوٹ کر آئے تو آپ قبر پر تشریف لے گئے. جب قبر پر تشریف لے گئے تو دیکھا وہاں حضرت فاطمہ بیٹھ کے رو رہی ہیں. تو پہلے کپڑے سے اپنے دامن سے ان کے آنسو پوچھے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر گھر آئے. پھر حضرت عثمان سے کہا کہ میری تیسری صاحبزادی ام کلثوم سے اب آپ نکاح کیجیے. لہذا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم آئی اور جو سن 9 ہجری میں وفات پائی، ہجرت کے 9 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نگرانی میں پورا غسل وغیرہ یعنی ہدایت دیتے تھے، آپ اس طرح کرو، اس طرح کرو، یہ ساری چیزیں ہوئی. اور پھر چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد وہ وفات پائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ عملی طور پر بہت دکھا ہوا تھا. بیٹی طلاق ہو کر گھر آتی ہے تو کیسا ہوتا ہے، یہ باپ ہی کو احساس ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی کی نعمت دی ہو اور اس کے بعد وہ پھر پوری تربیت کا حق ادا کر دے، نکاح بھی کر دے، لیکن پھر طلاق ہو کر وہ واپس آ جائے تو مجھ سے وہ جنت کی ضمانت لے لے، وہ مجھ سے جنت کی خوشخبری لے لے. جو بیٹی کا مقام اسلام نے اونچا اور بلند کیا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور آج جہاں اسلام نہیں ہے وہاں آپ دیکھیں گے آج کیوں ہندوستان میں پابندی لگائی گئی اسکیننگ پر اور جنس بتانے پر، اسی لیے نا کہ بیٹی کو وجود میں آنے سے پہلے لوگ ہلاک کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے. اور آپ ہندوستان کو تو چھوڑ دیجیے، ابھی جو پرسوں رپورٹ آئی ہے یورپین کنٹریز کی، وہ اس کو اٹھا کر آپ مطالعہ کیجیے تو پتا چلے گا کہ کتنا رویہ خراب ہوتا ہے. اپنی نرینہ اولاد کے سلسلے میں کچھ اور اپنی لڑکیوں کے سلسلے میں کچھ اور. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں لڑکیوں کو اتنا تحفظ دیا کہ کھا پی کے تم خوش رہو، تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں کہ تم شوہر کا خرچہ ادا کرو، تم پر ذمہ داری نہیں کہ تم اپنی اولاد کا خرچہ اٹھاؤ، تم پر ذمہ داری نہیں کہ تم اپنے والدین کا خرچہ اٹھاؤ، لیکن اس کے باوجود تم کو وراثت میں حصہ ملے گا. ماں باپ کی وراثت میں آدھا حصہ ملے گا، بیوی ہونے کی حیثیت سے تم کو اتنا حصہ ملے گا، ماں ہونے کی حیثیت سے تم کو اتنا حصہ ملے گا. ذمہ داری نیل، وراثت ضرور ملے گی. یہ ہے وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. کس معاشرے کو، کس سوسائٹی کو آپ اندازہ لگائیے جو سوسائٹی میں عالم یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جائے تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، لوگوں کا آمنا سامنا نہیں کرتا تھا
اور وہ یہ سوچتا تھا کہ زندہ چھوڑ کر ذلت مول لوں یا پھر یہ کہ اس کو میں زندہ درگور کر دوں, زندہ دفن کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے پورے جلال کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والوں, سنو تم کہ کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انتہائی اہم معاملہ ہوگا ایسے لوگوں کا, اور ایسی صورتحال ہوگی کہ مصیبت میں پھنس جائیں گے. اور وہ اس وقت کی بات ہوگی جس وقت کے اذا الشمس کورت, سورج بے نور ہو چکا ہوگا, وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, اور ستارے وہ سیاہ پڑ چکے ہوں گے. اذا الجبال سیرت, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, یہ اس وقت ہوگا جبکہ جنگلی جانور بھی بچے ہوئے شہر کی طرف دوڑ دوڑ کے آنے لگیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور اس وقت جبکہ سمندر ابلنے لگیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جبکہ انسانوں کے جانوں میں, جسموں میں جان ڈال دی جائے گی. اس وقت سراسیمگی کے عالم میں, اس اضطراب کے عالم میں, اس نفسا نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اے زندہ درگور ہونے والی بیٹی, کس گناہ میں تجھ کو دفنایا گیا تھا. تو سوچو تم کیا جواب دو گے اس دن, تمہارا کیا حشر ہوگا, کس قدر تمہارے لیے امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہوگی. لہذا عربوں کا مزاج بدل گیا, جو اگرچہ کہ ہر قبیلے کے اندر یہ بات نہیں تھی. جیسے قبیلہ قریش یہ حرکت نہیں کرتا تھا, بیٹی پیدا ہو جائے تو دفنانے کی حرکت, یہ بنو تمیم کے سلسلے میں اور دیگر قبیلوں کے سلسلے میں آتا ہے. لیکن بہرحال عربوں میں رواج تھا, اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہ چکے ہیں وہ اس قبرستان کو دیکھ چکے ہوں گے جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اب بھی اس کا احاطہ ہے, اور اس قبرستان میں کسی کی تدفین نہیں ہوتی, لیکن وہ ایک طے شدہ مقام ہے جہاں یہ حرکت ہوتی تھی. تو یہ حرکت تو ہوتی تھی روئے زمین پر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک تو تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ہم ایسی نعمت تم کو عنایت فرماتے ہیں جس نعمت کے ذریعے سے تمہاری دنیا بنتی ہے, تمہاری آخرت بنتی ہے, اور جس نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت مقدر فرماتا ہے, اس کی ناقدری کرتے ہو. اور اس سے بھی گئی گزری تمہاری ذہنیت یہ ہے کہ اپنے لیے تو اس کو تم مصیبت سمجھتے ہو, اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہی بیٹیاں, اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرنا یہ تم بہت ہی ہوشیاری کی بات سمجھتے ہو, چالاکی کی بات سمجھتے ہو. للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء, کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے یہ بری مثالیں ہیں, یہ بری چیزیں ہیں, انہی کی یہ بری صفات ہیں, انہی کے یہ برے اوصاف ہیں جس میں یہ مبتلا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور اللہ کی صفات تو بہت بلند و برتر, اس کی صفت احدیت, اس کی صفت صمدیت, اس کی صفت حی, اس کی صفت ایوب. اگر اس کے تم ان صفات کو سمجھ لو تو وہاں نہ اولاد کی ضرورت, نہ وہاں بیٹوں کی ضرورت, نہ وہاں بیٹیوں کی ضرورت, نہ وہاں نیند کی ضرورت, نہ وہاں تھکن کا تصور, نہ وہ کوئی مجبوری نہیں وہاں پر, اور نہ کوئی پریشانی ہے, اور نہ کوئی مشورے کی ضرورت ہے, اور نہ کوئی کیبنٹ کی ضرورت ہے. وہاں تو یہ ساری چیزیں بکواس ہے, وہاں صمدیت ہے, اور سب سے بے نیاز. اور اس کی بے نیازی کا عالم یہ کہ وہ فیصلہ کر دے پوری کائنات ختم کر دے تو اس کا ذرہ برابر نقصان نہیں, اور وہ فیصلہ کر دے اور کن فیکون کے سینکڑوں کائنات پیدا کر دے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ وہاں ماں باپ کی ضرورت ہے, نہ وہاں اولاد کی ضرورت ہے. ارے اپنے تھرمامیٹر سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو یہ تمہارے ٹیمپریچر کا ہے. میں آپ اپنا تھرمامیٹر لے کر جائیں اور سورج کا ٹیمپریچر معلوم کرنا چاہیں, سوچیے کیا اثر ہوگا. وہ خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, وہ ذوالجلال ہے, وہ مالک ہے. تم مجبور ہو, مخلوق ہو, عارضی ہو, نکمے ہو, نہتے ہو, لہذا اپنی چیزیں اللہ تعالیٰ پر قیاس نہ کرو. لہذا اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنی کے ذریعے سے جو اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا, اس کے اسماء الحسنی کے ذریعے سے اس کی صفات کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ, بہت عزت والا, بہت غلبے والا ہے. الحکیم, بہت دانائی ہے, اور بڑی اس کے پاس دانائی ہی کی وجہ سے مہلت ہے, اور اس کارخانے نظام کو پورا چلا رکھا ہے, اور اس میں انسان کی ان غلطیوں کو وہ معاف کیا جاتا ہے. اگر معاف نہ کرے وہ
رہندے تباہ کرے تو کیا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آنے والے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.